آگے دیکھیے اگلا مسئلہ نمبر 644 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک شخص نماز کے وقت سے پہلے پانی تلاش کرے، ٹھیک ہے، ابھی نماز نہیں پڑھی، اس نے پہلے پانی تلاش کیا اور حاصل نہ کر پائی اور نماز کے وقت تک وہی رہے، تو اگر پانی ملنے کا احتمال ہو تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ دوبارہ پانی کی تلاش میں نہ جائے. یعنی اس نے نماز پڑھنے سے پہلے پانی کو ڈھونڈنا شروع کیا اور نماز کا وقت ہو گیا اور اس کو پانی میسر نہیں ہوا، تو کیا کرے گا کہ اب نماز پڑھ لے گا، نماز پڑھ لے، کیونکہ اسے پتہ چل گیا کہ نماز کا ٹائم جو ہے وہ گزر جانا ہے، ختم ہو جائے گا ٹائم، اور تو اس کو کیا فریضہ بنتا ہے کہ وہ نماز پڑھے گا. لیکن کہنے کہ مستحب ہے کہ دوبارہ پانی کی تلاش میں جائے. ٹھیک ہے. 645 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد، ٹھیک ہے، پہلے کہہ رہے ہیں کہ داخل نہیں ہوا وقت، اب بات کر رہے ہیں کہ پانی وقت داخل ہونے کے بعد تلاش کرے اور پانی حاصل نہ کر پائے اور بعد والی نماز کے وقت تک اسی جگہ رہے، تو اگر پانی ملنے کا احتمال ہو تو کہتے ہیں مستحب ہے کہ دوبارہ تب بھی پانی دوبارہ ڈھونڈے گا جب نماز کا وقت جو ہے ہو چکا ہوگا، اور جب نماز کا وقت نہیں بھی ہوا گا تب بھی اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ پانی ڈھونڈے. 646 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کی نماز کا وقت تنگ ہو یا اسے چور، ڈاکو اور درندے کا خوف ہو، یا پانی کی تلاش اتنی کٹھن ہو کہ اتنی مشکل ہو کہ اس جیسے افراد عام طور پر اتنی تکلیف برداشت نہیں کرتے، تو تلاش ضروری نہیں ہے. یعنی کہ وہ اتنا اس حالت میں ہے کہ بیمار بھی ہے اور کمزور بھی ہے، اسے پتہ ہے کہ میں اتنی دیر اتنا دور چل کے پانی کو نہیں ڈھونڈ سکوں گا، تو وہ کیا کرے گا کہ تیمم کرے گا اور اپنی نماز ادا کرے گا. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جا کے اتنی دور پانی ڈھونڈے، کیونکہ اس کی حالت ایسی ہے. ٹھیک ہے. اور چور اور ڈاکو درندے کا بھی اس کو خوف ہے. آگے دیکھیے 647 میں کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص پانی تلاش نہ کرے حتیٰ کہ نماز کا وقت تنگ ہو جائے، یعنی نماز کا وقت بالکل آ گیا سر پہ، اور پانی تلاش کرنے کی صورت میں پانی مل سکتا تھا، یعنی پانی اگر وہ تلاش کرتا تو اس کو پانی مل جاتا، تو وہ گناہ کا مرتکب ہوگا. لیکن اس کا فریضہ کیا بنے گا کہ وہ تیمم ہی کرے گا اور اس کو نماز پڑھے گا. وہ 648 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس یقین کی بنا پر کہ اسے پانی نہیں مل سکتا، پانی کی تلاش نہ کے لیے نہ جائے اور تیمم کر کے نماز پڑھ لے، اور بعد میں اسے پتہ چلے کہ اگر تلاش کرتا تو پانی مل جاتا، تو احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہ وضو کر کے نماز دوبارہ پڑھے. یعنی وہ پانی پھر لینے جائے اور پھر اس پانی سے وضو کرے اور پھر نماز پڑھے، کیونکہ اس کو یقین تھا کہ اسے پانی مل جانا ہے اور اس نے تلاش نہیں کی اور نماز پڑھنا شروع کر دی. اسے بعد میں پتہ چلا کہ اس کو پانی مل جانا تھا، تو وہ دوبارہ نماز پڑھے گا. 649 میں کہیں اگر کسی شخص کو تلاش کرنے پر پانی نہ ملے اور ملنے سے مایوس ہو کر تیمم کے ساتھ نماز پڑھ لے، اور نماز کے بعد اسے پتہ چلے کہ جہاں اس نے تلاش کیا تھا وہاں پانی موجود تھا، تو اس کی نماز صحیح ہے. یعنی وہ ڈھونڈنے گیا، اس نے جستجو کی، اس نے ڈھونڈا، لیکن اس کو اس جگہ پانی نہیں ملا، کہ اسی جگہ پر پانی تھا لیکن اس کو نہیں ملا، اس نے نماز پڑھ لی، اس کو بعد میں پتہ چلا کہ اسی جگہ پانی تھا، اس کی نماز جو کیا ہے صحیح ہوگی. 650 میں کہہ رہے ہیں کہ جس شخص کو یقین ہو کہ نماز کا وقت تنگ ہے اور اگر وہ پانی کی تلاش کیے بغیر تیمم کر کے نماز پڑھ لے اور نماز پڑھنے کے بعد اور وقت گزرنے سے پہلے، یعنی نماز پڑھ لی لیکن اب وقت ہے اور نماز دوبارہ پڑھنے کا بھی وقت ہے، اسے پتہ چل جائے کہ پانی کی تلاش کرنے کے لیے اس کے پاس وقت موجود تھا، کہتے تھے واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ دوبارہ نماز پڑھے. یعنی اسی وقت کے اندر وہ جائے گا، پانی کو ڈھونڈے گا اور وضو کرے گا اور پھر دوبارہ نماز پڑھے گا. آگے دیکھیے 651 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایک شخص باوضو ہو کر اسے معلوم ہو کہ اگر اس نے اپنا وضو باطل کر دیا تو دوبارہ وضو کرنے کے لیے اس کو پانی نہیں ملے گا یا وضو نہیں کر پائے گا، تو اس صورت میں اگر وہ اپنا وضو برقرار رکھ سکتا ہو تو کہتے ہیں واجب کی بنا پر اسے چاہیے کہ وضو باطل نہ کرے. یعنی اسے پتہ ہے مجھے اگلی نماز کے لیے پانی نہیں ملنا، اور اسی وضو کو اگر میں ٹھیک رکھوں تو میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جس سے وضو باطل ہو جاتا ہے، تو اسی وضو کو وہ رکھ کر اپنی نماز پڑھ سکتا ہے اگلی والی. پھر دیکھیے اگلی صورت بھی کہہ رہے ہیں کہ اسے چاہیے کہ وضو باطل نہ کرے، ابھی نماز کا وقت داخل ہوا ہو یا نہ ہو، لیکن ایسا شخص یہ جانتے ہوئے بھی کہ غسل نہ کر پائے گا اپنی بیوی سے جمع کر سکتا ہے. یعنی کہ وہ اسے پتہ ہے کہ وضو کے لیے پانی نہیں ملے گا، لیکن اگر اس کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ بیوی سے جمع کرنا چاہتا ہے تو وہ بیوی سے جمع کر سکتا ہے. لیکن اس کے بعد پھر وہی بات ہے کہ اس کو پانی ڈھونڈنا پڑے گا اور اس کے پھر ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ وضو کر کے غسل کر کے پھر پانی کرنا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی. لیکن اگر پانی نہیں ملتا تو اسی صورت میں پھر تیمم ہی ہے. 652 میں کہہ رہے ہیں کہ جب کسی کے پاس فقط وضو یا غسل کے لیے پانی ہو اور وہ جانتا ہو کہ اسے گرا دینے کی صورت میں مزید پانی نہیں مل سکتا،
تو اگر نماز کا وقت داخل ہو گیا ہو تو اس پانی کا گرانا کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ اور احتیاط واجب یہ ہے کہ نماز کے وقت سے پہلے بھی نہ گرائے، یعنی نماز کا وقت آ گیا ہے اور اس نے جان بوجھ کے پانی گرا دیا تو اس نے حرام کام کیا ہے۔ اور اگر نماز کا وقت نہیں بھی آیا تب بھی اس نے اگر پانی گرا دیا تب بھی اس کے لیے یہی فریضہ ہے کہ اس کا جو کام ہے وہ کرنا، اس کا پانی گرانا، اسے پتہ ہے کہ پانی کے بغیر وضو نہیں ہوگا تو اس کا کام جو ہے وہ حرام ہوگا۔